اللهم عجل لبنيك الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ خیران عزیز، مبلغات کورس کے حوالے سے ہم احکام اسلامی کے متعلق گفتگو کر چکے ہیں۔ جیسا کہ پہلے کہا کہ ظاہر عبادات کے لیے، اس عبادات کو انجام دینے کے لیے ہمیں بعض جگہوں پہ غسل کی ضرورت جو ہے، غسل شرط ہے، بعض جگہوں پہ وضو کا انجام دینا ضروری ہے، اور بعض جگہوں پہ وضو اور غسل کی جگہ پہ تیمم کرنا چاہیے۔ تو اب تیمم کے حوالے سے تیمم کیا ہے، کہاں پہ تیمم کرنا چاہیے اور کس طریقے سے تیمم کریں، کچھ تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے۔ اچھا، وہ کون سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے موارد ہیں جہاں غسل اور وضو کی جگہ پہ تیمم کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر پانی نہ ہو یا پانی تک دسترس نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پانی کسی وجہ سے ضرر رساں ہو، یعنی یہ کہ ظاہر ہے کوئی ایسی بیماری کا یا اس ضرر کا اندیشہ ہو کہ جو ہے پانی نقصان دہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر پانی کو وضو یا غسل میں استعمال کرے تو خطرہ ہے کہ جو اس کے وابستگان ہیں، فیملی ہے، بیوی بچے یا قریبی افراد ہیں، وہ یعنی پانی اتنا تھوڑا ہے کہ اگر وہ غسل میں استعمال کر لے گا تو وہ پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے، یا یہ کہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں یہ کہ دوسرے افراد کی جان کو مقدم رکھنا ضروری ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ پانی کی یا پیاس کی وجہ سے اس حد تک پہنچیں، یہاں تک کہ اگر کوئی حیوان بھی اس کے اختیار میں ہے اور پانی اتنا تھوڑا ہے کہ وہ اس کی پیاس بجھانے کے لیے وہ مشکل کافی ہوگا، تو اس وقت غسل نہ کرے بلکہ اس کی جگہ وضو یا غسل کی جگہ تیمم کرے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص جس کا بدن یا لباس نجس ہے اور پانی صرف اتنی مقدار میں ہے کہ اس سے یا بدن کو پاک کیا جا سکتا ہے یا لباس کو پاک کیا جا سکتا ہے، اور اس کے پاس کوئی اور دوسرا لباس بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ عبادت انجام دے، تو پہلے مرحلے پہ کیا کرے گا؟ اگر کوئی نجاست بدن پہ لگی ہے تو بدن کو پاک کرے گا، اگر لباس پہ لگی ہے تو لباس کو پاک کرے گا، اور جو ہے عبادت کے لیے تیمم انجام دے گا۔ اور ایک جو ہے اسی طریقے سے اگر وضو یا غسل کے لیے وقت نہ ہو، مثال کے طور پہ اگر کسی انسان پہ کسی وجہ سے مثلاً غسل واجب ہو گیا اور مثلاً جو ہے اس کے پاس غسل یا وضو کے لیے وقت نہیں ہے، مثلاً جیسے رمضان میں بعض اوقات اس طرح کے موارد پیش آتے ہیں، صبح کے وقت آپ کے پاس غسل کا وقت نہیں ہے، تو کیا کریں؟ اس صورت میں آپ اس کی جگہ تیمم کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس سوائے ایسے پانی یا برتن کے جس کا استعمال حرام ہے، یعنی اور کوئی پانی یا برتن نہ ہو، مثلاً پانی یا برتن غصبی ہو، تو وہ غصبی پانی کو استعمال نہیں کریں گے بلکہ اس کی جگہ تیمم کریں گے۔ اب تیمم کس طرح کریں اور کن چیزوں پہ تیمم کرنا صحیح ہے؟ تیمم کے افعال جو ہیں وہ دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھے کسی چیز پہ مارنا، جن پہ تیمم صحیح ہو۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں تیمم کن چیزوں پہ صحیح ہے۔ مثلاً سب سے پہلے تو خاک جو ہے بہتر ہے خاک پہ ہو، اگر خاک میسر نہیں ہے تو ریت پہ ہو، اگر ریت بھی نہیں ہے تو پھر یہ کہ پتھروں کی بعض اقسام ہیں، جیسے سنگ مرمر ہے، جیسے گچ ہے، یا اسی طرح چونے کا پتھر ہے پختہ ہونے سے پہلے، یا جیسے پکی مٹی ہے جیسے اینٹ اور اس طرح کی چیزیں۔ یہ وہ چیزیں جن پہ تیمم کرنا صحیح ہے۔ دونوں ہتھیلیوں کو کسی ایسی چیز پہ اکٹھا مارنا، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پوری پیشانی اور اس کے دونوں طرف جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں، یعنی یہ کہ آپ کے جہاں سے سر کے بال اگ رہے ہیں وہاں سے لے کے ابروؤں کے اوپر تک اور ناک کے اوپر تک اس کو نیچے کھینچے، اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پہ پھیرے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ پھیرے۔ تیمم کے جتنے بھی افعال ہیں ان کی نیت پروردگار عالم کے حکم کی اطاعت میں انجام دینے چاہیے، اور اس نیت میں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تیمم آپ وضو کے بدلے میں انجام دے رہے ہیں یا غسل کے بدلے میں انجام دے رہے ہیں۔
تیمم خواہ وضو کے بدلے میں ہو یا غسل کے بدلے میں، نیت کے سوا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس نے وضو کے بدلے تیمم کیا ہے، اگر مبتلات وضو میں سے کوئی چیز اس سے سرزد ہو جاتی ہے تو کیا ہے، تیمم بھی باطل ہو جائے گا۔ اور جس شخص نے غسل کے بدلے تیمم کیا ہے، جب بھی غسل کے اسباب میں سے کوئی چیز جو ہے آپ کہہ لیں کہ مثلاً پیش آ جائے تو اس کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تیمم اس صورت میں صحیح ہے کہ کوئی مثلاً جو بھی مکلف ہے یا وضو غسل نہ کر سکے، اگر بغیر کسی عذر کے تیمم کرے، یعنی جیسے ہم نے کہا کہ اگر وقت کی تنگی ہے اور وہ غسل انجام نہیں دے سکتا تو اس غسل کے بدلے تیمم کرے گا، یا اگر کہیں پہ پانی میسر نہیں ہے تو پانی کی جگہ مثلاً وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے تو کیا کرے گا، تیمم ادا کرے گا۔ یعنی یہ مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں، یہ ان چیزوں کے حوالے سے تو ظاہر ہے وہ تیمم انجام دے گا، لیکن بغیر کسی عذر کے اگر تیمم کرے، ٹھیک ہے، تو پھر تیمم صحیح نہیں ہے۔ یہ کہ اگر عذر رکھتا تھا لیکن اب وہ عذر برطرف ہو گیا، مثلاً پہلے پانی نہیں تھا اب پانی میسر آ گیا ہے، تو اسی طریقے سے پروردگار عالم احکام کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ تیمم اس صورت میں صحیح ہے کہ اگر غسل کے بدلے میں تیمم کیا ہے اور اس کے بعد کوئی ایسا کام کرے جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، چنانچہ اگر وہ بعد والی نمازوں کے لیے غسل نہ کر سکے تو وضو کرے، اور اگر وضو نہیں کر سکتا تو وضو کے بدلے تیمم کرے۔ اب جو ہے ہم آتے ہیں تیمم کے صحیح ہونے کی شرائط کی طرف۔ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ تیمم کے اعضاء یعنی ہاتھ اور پیشانی یہ پاک ہونے چاہئیں۔ پھر پیشانی اور ہاتھوں کی پشت پر اوپر سے نیچے کی طرف مسح کرے۔ پھر یہ کہ جس چیز پر تیمم کر رہا ہو وہ پاک ہو اور مباح ہو، اور پھر ترتیب کا لحاظ بھی رکھے اور موالات کا اظہار بھی رکھے۔ اگر کوئی چیز ہاتھ اور پیشانی کے درمیان اور اسی طرح ہاتھ کی ہتھیلی اور ہاتھ کی پشت کے درمیان مسح کرنے میں حائل ہے تو اس کو دور کرے، یعنی یہ کہ کوئی چیز حائل نہ ہو۔ پروردگار عالم کے حضور دعا گو ہیں کہ ہمیں احکام اسلامی کو سمجھنے، جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔